بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات BS کی کلاس کا آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، جس میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پچھلے لیکچر میں سورہ حجرات کا شان نزول اور اس کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 یعنی آیت نمبر 6 کے متعلق ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور پھر تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم ناواقفیت کے اندر کسی قوم کو جا پہنچو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مسند احمد کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے اور امہات المومنین میں سے ہے۔ یہ حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد میں بنے، جس وقت آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ابھی یہ مسلمان نہیں تھے۔ جب آپ وسلم کے سامنے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے اصول و قوانین کی ترغیب فرمائی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی بن گئے اور دعوت اسلام کو بھی قبول کر لیا اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی مصمم اور پختہ ارادہ فرما لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور ساتھ میں ان سب سے میں زکوٰۃ کی مد میں جتنی بھی رقم ہوگی میں ان سے وصول کروں گا، اور آنے والے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا قاصد اور ایلچی میسنجر ہمارے پاس بھیج دیں، ہم وہ زکوٰۃ کا سارا مال جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہوگا میں نے، اور میں اس کے حوالے کر دوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت حارث اپنی قوم میں چلے گئے، لوگوں کو دعوت اسلام بھی دی، زکوٰۃ کے لیے بھی تعلیمات دی، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہوئے، بلکہ سارا قبیلہ تقریباً مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ کا جتنا بھی مال بنتا تھا مکمل حساب کر کے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع فرما دیا۔ اب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کے انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر آئے گا اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مال میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، فرمایا جائیں اور اس قبیلے سے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اکٹھا ہے، اور وہ اس تاریخ کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ،
فرمایا وہ لے کے آئے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں سے چلے، اور اس درمیان میں ایک بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زمانہ جاہلیت کی اس قبیلے کے ساتھ کچھ ناچاکی تھی، کچھ دشمنی تھی، مطلب اچھا تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس وقت اس قبیلے کی طرف پہنچے تو اس قبیلے کا یہ ایک دستور تھا، یہ ایک اصول اور قانون تھا کہ وہ اپنے آنے والے معزز مہمان کا جو استقبال کرتے تھے وہ تیر، تلوار، خنجر، یعنی جتنے بھی آلات جنگ ہیں وہ سارے کے سارے لے کے باہر نکلتے اور شہر سے باہر جا کر اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے۔ تو اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قبیلے کے قریب پہنچے تو یہ بھی اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے باہر نکلے، انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے، اہلا و سہلا مرحبا کے لیے۔ تو جب باہر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور جناب نیزے اٹھائے ہوئے اور سارے آلات جنگ انہوں نے اور لباس جنگ پہنے ہوئے جب باہر آئے تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی وہ بات سوچتے آ رہے تھے دل کے اندر کہ جناب ان کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، کہیں قتل ہی نہ کر دیں۔ تو جیسے ہی وہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے یہ تیر، تلوار اور یہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو وہ ادھر سے ہی واپس جو ہے نا ڈر کے مارے مدینہ شریف کی طرف دوڑ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی ضمیر بیان کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ تیر تلوار لے کر باہر نکلے تھے اور مجھے تو خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دیں، قتل ہی نہیں کر دیں، تو اس لیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارے مسلمان نہیں ہوئے اور وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے اس طرح باہر آ رہے تھے تو میں تو ڈر کے مارے جان بچا کے واپس آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی بات سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام برہم ہوئے کہ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر کے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ سارا معاملہ کر دیا تو کیوں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کی قیادت کے اندر ایک لشکر تیار فرمایا اور فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں لشکر کو باہر ٹھہرائیں اور پہلے جا کر قبیلے کے اندر دیکھنا اور اپنا قاصد بھیجنا کہ ان لوگوں کے احوال کا مکمل طور پر پتہ کروانا کہ آیا واقعتاً وہ اسلام سے پھر گئے یا اس میں کوئی اور بات ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور اپنے قاصد کو بھیجا تو انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ وہ تو بالکل مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، سارے اعمال و افعال ان کے مسلمانوں کی طرح ہیں، ان کے چہرے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک چیز مسلمانوں کی طرح ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ ادھر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی تو انہوں نے بھی ساری بات بتائی کہ ہمارے پاس تو اس طرح کوئی ایلچی آیا ہی نہیں ہے اور اس طریقے ہم تو یہ سارا مال لے کر وہ اپنا انہوں نے زکوٰۃ کا جتنا مال اکٹھا کیا ہوا تھا اپنے قبیلے کے سارے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور وہ سارا مال جمع کر کے آپ وسلم کی خدمت میں وہ لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہمارے پاس تو آپ کا کوئی بھی قاصد نہیں پہنچا اور اس طریقے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے نہ کوئی قاصد بھیجا اور نہ کوئی ہمارا مال جو ہے وہ جمع کیے ہوئے اس کو لینے کے لیے کسی کو بھیجا، تو ہم تو اس خطرے سے کہ کہیں آپ کی ناراضگی نہ ہو جائے ہم سارا مال لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سنائی۔ تو پھر جس وقت یہ ساری بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے اندر اہل ایمان کو جو ہے کچھ احکامات بیان فرمائے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے سنائے اور اس میں بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے تو معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور معاشرے کے اندر اس حد تک امن و سکون آ سکتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے پچھلے مطلب کہ لیکچر کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات شروع کے اندر تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور وقار کو ملحوظ رکھنے کے لیے کچھ اصول و قوانین کا ذکر ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے جتنے اصول و قوانین ہو سکتے تھے کہ جن سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا، معاشرے کے لوگ آپس میں اچھا سلوک ان کا ہوگا، آپس میں بھائی چارہ قائم ہوگا، تو جتنے معاشرے کو بہتر کرنے کے اصول ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اصول اور قوانین بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی معاملے میں آپ کو بتاتا ہے تو فرمایا فوراً اس کی بات پر یقین نہ کر لو۔ فاسقم بنبأ، ایسا مطلب کہ کوئی گناہ گار آدمی آپ کی طرف خبر لے کے آتا ہے تو فرمایا کہ فوراً اس پر مطلب تصدیق نہ کر دو، اس کی فوراً اس پر یقین نہ کرو، بلکہ فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کرو، اور ذرائع سے اور سورسز استعمال کر کے اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرے اور اس کو پھیلائے رکھے۔ ہر سنی سنائی بات کو نہ پھیلانا چاہیے نہ اس پر یقین کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اس کی مکمل طور پر دلائل کے ساتھ تصدیق نہیں کر لیتے، آپ کو مکمل پتہ نہیں چل جاتا کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس وقت تک آگے بات کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج جو بد امنی ہے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول، وہ جو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا اس میں بد امنی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں رہنے والے 12 لوگ ہیں اور 12 کے 12 لوگوں کا اپنا اپنا رخ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں نہیں ہیں، اس میں اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لوگ تو لڑانے کے لیے، حاسدین جو ہے وہ اپنے حسد کی بھڑاس کو ختم کرنے کے لیے بھائیوں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ناچاکیاں ہوتی ہیں، جی ان کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہ جی آپ کے بھائی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کے والد نے یہ کہا، والد کو جی آپ کے بیٹے نے آپ کے بارے میں یہ کہا، یہ گستاخی کی، جی والدہ کو فلاں جی آپ کی بہو نے یہ کہا، بہو کو جی آپ کی ساسو ماں نے یہ کہا۔ نتیجہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس قدر جو ہے نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں ہمارے سامنے ہیں، لڑائی جھگڑے، خاندان بھائی آپس میں نہیں بولتے، والدین کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے اور وجوہات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدامنی، اور معاشرہ تو دور کی بات ہے اپنی ہی زندگی کے اندر بدسکونی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ اصول دیا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، فوراً اس کو مان نہ لیا کرو، فوراً اس پر تصدیق کی مہر ثبت نہ کر دی کرو، بلکہ فرمایا کہ فتبینوا، اس کی خوب جانچ پڑتال کرو، اس کے اچھے طریقے سے اور سورسز لگا کر اس کو اچھے طریقے سے جانچ لو کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ کیا ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، فرمایا کہ اگر وہ کسی قوم کے پاس، قوم کے متعلق وہ خبر لے کر آیا ہے کہ وہ قوم تو آپ کی دشمن ہو گئی، فلاں آدمی تو آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ظاہر ہے انسان کو اپنی عزت اور انسان کو اپنی رسپیکٹ یہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کے سامنے عزیز ہوتی ہے۔ تو جب پتہ چلا ہے کہ جناب میرے خلاف کوئی یہ بات کر رہا ہے، میرے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ پھر آپ یقیناً اس کے خلاف قدم اٹھاؤ گے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے کہ تم تو اس آدمی پر یقین کر چکے، اور نادانی کی وجہ سے یا تو تم لڑائی کرو گے یا جہاد کرو گے، جہاد نہیں لڑائی کرو گے، یا ان کے ساتھ جا کر مطلب کہ تم غلط رویہ اختیار کرو گے۔
یا اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑے کی صورت پیدا کرو گے، ناچاکیاں ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ختم ہوگا، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جب حقیقت حال آپ کو پتہ چلے گا تو پھر فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، فرمایا پھر سوائے ندامت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے لازم ہے معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے معاشرے میں رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو امن کا گہوانہ بھی بنانا ہے، تو اس میں لازم ہے اسلام نے، قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے، فرمایا وہ یہ کہ ہر سنی سنائی بات پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں، پھر بد امنی اور بد سکونی اور پھر یہ ساری چیزیں معاشرے کے بگاڑ کے لیے جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی، نتیجے میں ہر انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 6، جس کا پس منظر یعنی کہ شان نزول اور اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے متعلق اگلی 6 اور 7 اور 8 آیات جو ہیں وہ بھی تقریباً کچھ احکامات ہیں، اور ساتھ کے اندر یہ حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، انہی کے ساتھ ساتھ کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف بھی کی ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا، اس کو مطلب کہ بیان کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔